السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں سے اوس و خزرج آپس میں برسر پیکار تھے۔ کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی کسی کو راہ فرار اختیار کرنا پڑتی۔ جنگوں کے اس غیر متناہی تسلسل نے انہیں کمزور کر کے رکھ دیا۔ کسی کو فتح ہو یا شکست، فریقین کے بہادر اور شجاع اس جنگ کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ روزمرہ کی قتل و خون ریزی سے آخر وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کشت و خون سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی کو اپنا حاکم مقرر کر لیں اور دونوں قبیلے ہر حالت میں اس کی اطاعت کا وعدہ کریں۔ جب بھی ہمارے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کو میدان جنگ میں حل کرنے کی بجائے اپنے اس حاکم کے سامنے پیش کریں۔ وہ جو فیصلہ کرے دونوں فریق اس کو بطیب خاطر قبول کر لیں۔ اس وقت دو آدمی ایسے تھے جن سے یہ توقع کی جا سکتی تھی وہ اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھا سکیں گے۔ ایک عبداللہ بن ابی جو بنی خزرج قبیلے کا فرد تھا، دوسرا ابو عامر راہب جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو عامر کی نشست و برخاست علماء یہود کے ساتھ بکثرت تھی۔ وہ ان علماء سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، حضور کی صفات و کمالات کا ذکر سنتا رہتا تھا، اس لیے حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ جہاں بیٹھتا، جہاں جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتا۔ یثرب سے وہ تیماء پہنچا، یہ بھی یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے علماء سے بھی سرور کائنات علیہ وعلی آلہ صلاۃ و تسلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وہاں سے شام پہنچا، عیسائی علماء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بھی حضور کی آمد اور حضور کی صفات حمیدہ کے بارے میں اسے بہت کچھ بتایا۔ اس طویل سیاحت کے بعد پھر یثرب آیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دعویٰ کیا کہ میں دین حنیف پر کاربند ہوں۔ پھر وہ راہب بن گیا اور راہبوں کی طرح اونی لباس پہننے لگا اور اس انتظار میں اپنے شب و روز بسر کرنے لگا کہ حضور مابعوث ہوں گے تو وہ سب سے پہلے حضور کی بیعت کا شرف حاصل کرے گا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنتا گیا اور اس کے معتقدین اور مریدین کا اچھا خاصا حلقہ مارز وجود میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے تو حضور کی بعثت کی اطلاع یثرب بھی پہنچی، لیکن اسے توفیق نصیب نہ ہوئی کہ جس نبی کے لیے وہ عرصہ سے چشم برا تھا اس کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرے اور اس طرح اپنی زندگی کے دامن کو سعادت دارین کی دولت سے معمور کرے۔ وقت گزرتا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس کے معتقدین کی اکثریت اس کو چھوڑ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی۔ یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ ایک روز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کا دین کون سا ہے جس کا آپ چرچا کرتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم کے دین حنیف کے ساتھ مابعوث ہوا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، میں پہلے ہی اس دین پر عمل پیرا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ سعادت پہلے ہی حاصل ہے، مجھے آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دین حنیف سے تیرا کیا واسطہ؟ کہنے لگا، حضرت ابراہیم کے دین میں آپ نے کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ حضور نے جواب دیا، میں نے اس میں ذرا اضافہ نہیں کیا بلکہ میں تو اس دین کو اسی طرح لایا ہوں۔ یہ سفید و براق ہے اور ہر علائش سے پاک۔ اس نے یہ سن کر کہا، جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے وطن سے دور غریب الدیار بنا کر تنہائی کے عالم میں موت دے۔ سرکار نے فرمایا، آمین۔ چنانچہ اس کذاب نے اپنے لیے جو موت مانگی تھی اسی سے اسے دوچار کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گیا۔
جب مکہ فتح ہوا اور وہاں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو وہ بھاگ کر طائف پہنچا۔ اہل طائف نے جب اسلام قبول کیا تو وہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا اور وہاں ہی غریب الوطنی اور تنہائی اور نامرادی کی موت مرا، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کا اثر ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حسد کی آگ اتنی ظالم ہے کہ انسان حق کو جانتے اور پہچانتے ہوئے بھی اس کو قبول کرنے کی سعادت سے بہرہور نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس آگ کے شعلوں میں وہ بھسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یثرب میں ایک اور شخص بھی تھا جو حسد کی موذی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی خزرج سے تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی تھا۔ دراز قامت، باروب چہرہ، چرب زبان اور سیاست کے میدان کا شاہسوار تھا۔ جب اوس و خزرج آئے روز کی جنگوں سے تنگ آ گئے اور اپنا ایک حاکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو سب کی نگاہیں عبداللہ بن ابی پر پڑیں، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں نے بالاتفاق اس کو اپنا حکم مقرر کرنے کا عزم کر لیا۔ زرگر نے آ کر اس کے سر کا ماپ لیا تاکہ اس کے لیے سونے کا تاج تیار کرے۔ تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے ایک شاندار تقریب کے انعقاد کا انتظامات ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں یثرب کے افق پر جمال محمدی کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا، جس کی دلکش کرنوں نے اس دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس انقلاب کی موجوں میں دوسری خرافات کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی کی تقریب تاج پوشی اور اس کا سنہری تاج بھی خس و خاشاک بن کر بہہ گیا۔ ابن ابی نے جب سارے ماحول کو یکا یک بدلا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی نجات اسی میں مضمر سمجھی کہ وہ کھل کر اپنی قوم کی مخالفت نہ کرے بلکہ اسلام قبول کرنے میں ان کا ساتھ دے اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرے۔ جب حالات سازگار ہوں تو پھر وہ اپنے دلی ارمان پورے کرے۔ اس کے دل میں تو کفر کا اندھیرا تھا، حسد کی آتش عالم سوز بھڑک رہی تھی، لیکن بظاہر اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ جیسے جیسے اسلام کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا گیا، اس کی آتش حسد تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ جب تک زندہ رہا اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا، آخر اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔